مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ پانی دیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له سرمدي أزلي أبدي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجأنا در الله المخزون سر الله المكنون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون عالم ما كان وما يكون سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا
بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلی علی نبینا خسف القمر بجماله نطق الحجر بجلاله عجز البشر بكماله صلوا عليه وآله صلی علی نبینا کرمد اہل دول رضا بڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پار رہنا نہیں صلی علی نبینا صلی علی کریمنا بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، خطاب کا موضوع ہے گناہ بخشوانے کا طریقہ۔ شعبان کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے، بخشش والا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام اور تمام اولیاء کرام گناہوں سے پاک ہیں۔ صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ ان سے پاک ہیں۔
انہیں اس چیز کی ضرورت تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ان کو ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ استغفار فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم نہ نبی ہیں نہ ولی ہیں، ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ ہے ضرورت یا نہیں؟ یہ سبق لے کر جائیں مسجد سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دعا تو ہر شخص مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے، کیوں حاجی کہ یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ وہ کون سا طریقہ ہے کہ اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے؟ ہر شخص چاہتا ہے کہ اللہ میری دعا کو قبول فرما کر میرے گناہوں کو معاف کر دے، خواہش ہے کہ نہیں؟ وہ کون سا قرآنی نسخہ ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، جس پر عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور گارنٹی بھی دیتا ہے کہ اگر تم نے اس نسخے پر عمل کر لیا تو میں ضرور تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ پانچواں پارہ ہے، پانچویں پارے کی یہ آیت ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر تم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا، کیا مطلب کہ گناہ میں تم نے اپنے آپ کو مبتلا کر لیا، تم سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، تم چاہتے ہو کہ اللہ میرے اس گناہ کو یا گناہوں کو معاف کر دے، تو اللہ فرماتا ہے 3 باتوں پہ عمل کر لے تو تیرے اس تمام گناہ معاف کر دوں گا۔ پہلی شرط اور پہلی بات یہ ہے کہ جاؤ کا آپ کے پاس حاضر ہو جائے، گناہگار شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ دوسری شرط یہ ہے فاستغفر اللہ، آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے عرض کرے یا اللہ مجھے بخش دے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آپ بھی اس کے لیے سفارش کریں کہ یا اللہ اس کو بخش دے۔ یہ 3 باتیں ہوں گی۔ حاجی جی سمجھ آ رہی ہے؟ آگے کیا فرمایا؟ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ عربی میں کچھ تاکید کے لفظ ہوتے ہیں، بات کو پکا کرنے کے لفظ ہوتے ہیں، تو اللہ نے وہی لفظ استعمال فرمائے، لَوَجَدُ اللَّهَ، لام تاکید کے لیے، تواب
یہ اس مبالغے کا صیغہ ہے، اس میں بھی تاکید ہے۔ اگر تم نے ان 3 شرطوں پر، 3 باتوں پر عمل کر لیا تو اللہ ارشاد فرماتا ہے میں ضرور تمہاری توبہ کو قبول کروں گا اور تم پر رحم فرماؤں گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ قرآن سچا ہے کہ نہیں؟ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن سچا ہے یا نہیں؟ بعثت مسلمان کے ہم سب کو اس کی تمام تعلیمات پہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں انتشار اور فساد نہ پھیلاؤ۔ کیا مطلب؟ یعنی ایسا کام نہ کرو کہ اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچے اور تکلیف پہنچے۔ حدیث پاک میں ہے الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا ٹبر، اللہ کا کنبہ ہے۔ حدیث میں ہے ساری مخلوق، صرف انسان نہیں، انسانوں کے علاوہ بھی جانور ہیں، پرندے ہیں جی، اور اسی طرح جنگل میں رہنے والے ہیں، زمین کے اندر رہنے والی مخلوق ہے، ساری مخلوق اللہ کا کیا ہے؟ کنبہ، ٹبر پنجابی میں کہتے ہیں۔ تو جو ٹبر کا سربراہ ہوتا ہے وہ گھر کے ہر فرد کا خیال رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ کیوں جی زاہد صاحب، ریاض صاحب؟ تو اللہ ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھتا ہے اور ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ وہ حکم دیتا ہے لا تفسدوا فی الارض، اللہ کی زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، یعنی اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہ دو۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ گلیوں میں، محلوں میں، بازاروں میں، میدانوں میں ایسی کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچے، کاروباری حالات متاثر ہوں، انسانی زندگی کو خطرہ لاحق ہو۔ ایسا کام کرنے سے اللہ نے بولو۔ اگر جمہوریت ایسی ہو جس سے اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچے تو اس جمہوریت کو ہم نہیں مانتے۔ جمہوریت وہی ہے جو قرآن نے بیان کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ فساد نہ پھیلاؤ، انصاف کرو۔ انصاف سے ملک ترقی کرتا ہے، نا انصافی اور ظلم سے ملک ترقی نہیں کرتا۔ فساد پھیلانا بھی گناہ ہے، فساد پھیلانا بھی گناہ ہے۔ پھر اس برکت والے مہینے میں اس قسم کے گناہ کا ارتکاب کرتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے عامر گناہ بخشوانا چاہتا ہے تو 3 باتوں پہ عمل کر، میرے محبوب کی خدمت میں حاضر ہو جا۔ دوسرا یہ ہے کہ حاضر ہو کر عرض کر یا اللہ میرے گناہ بخش دے۔ تیسرا یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش فرمائے کہ اس کا گناہ بخش دے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال فرمائے، کچھ دن گزر گئے، دیہات کا رہنے والا ایک شخص جس کو عربی میں اعرابی کہتے ہیں، عربی نہیں کہتے، اعرابی، عمران کیا کہتے ہیں؟ اعرابی، دیہاتی شخص مدینہ منورہ میں حاضر ہوا۔ اس وقت یہ بستی تھی، تو اس نے لوگوں سے پوچھا این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف پڑھیں۔ یہ سب فسادیوں نے وائرس پھیلایا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ والوں بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ آپ کا وصال ہو گیا ہے۔ پھر اس نے پوچھا این قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کہاں ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ اس حجرہ مبارک کے اندر آپ کی قبر مبارک ہے۔ قبر شریف جنت البقیع کے قبرستان میں اوپن نہیں تھی، کہاں تھی؟ بولے حجرہ مبارک میں۔ اور وہ حجرہ کس کا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، بھٹی جی، تو صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کریں۔ جیسے ہمارے ہاں کوئی بزرگ فوت ہو جائے، کوئی عالم دین فوت ہو جائے، پیر صاحب فوت ہو جائے، تو آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ کہاں دفن کریں۔ کسی نے کہا بیت اللہ شریف کے اندر دفن کریں، کسی نے کہا کہ جہاں طواف ہوتا ہے وہاں دفن کیا جائے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی رائے تھی۔ آخر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی رائے کا اظہار فرمایا۔ رائے نہیں تھی، حدیث کو بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا نبی کا جس جگہ وصال ہو اسی جگہ اس نبی کو دفن کیا جائے، کسی اور جگہ دفن نہ کرو، جہاں ان کا وصال ہو ان کی روح پرواز کرے جس جگہ، اسی جگہ ان کو دفن کرو۔ تو صحابہ کرام کے مشورے کے مطابق، ان کے اجماع اتفاق کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں دفن کیا گیا۔ جب دفن ہو گئے تو پھر صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ عمارت گرا دو، قبر کو اوپن کر دو، نہیں، حجرہ مبارک کو نہیں گرایا گیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں کو جہاں دفن کیا جائے اور ان کے لیے اگر عمارت بنا دی جائے جس طرح بنائی جاتی ہے جی گنبد وغیرہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں، عمارت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر حرج ہوتا، عمارت ناجائز ہوتی تو صحابہ اس حجرے کو گرا دیتے،
لیکن حجرے کو برقرار رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے مزارات بنائے جا سکتے ہیں۔ وہ دیہاتی شخص قبر شریف کے پاس آیا، آتے ہی قبر شریف کے ساتھ لپٹ گیا، اور جو اس نے اس وقت شعر کہے تھے تو وہ شعر اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جالی مبارک ہے نا، جہاں ہم کھڑے ہو کے سلام پیش کرتے ہیں، وہاں وہ شعر لکھے ہوئے ہیں۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، میری جان آپ کی قبر پر قربان جس میں آپ جلوہ گر ہیں۔ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، یہ قبر ایسی ہے کہ اس کے اندر پاک دامنی ہے اور رحمت کے دریا جاری ہیں، سخاوت کے کرم کے دریا جاری ہیں۔ یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ فطابا بطیبہن القاء والعقم، اے وہ ذات جو ساری کائنات سے افضل ہے، اس قبر میں دفن ہے، اور آپ کے جسم پاک کی خوشبو سے پورا علاقہ مہک رہا ہے۔ یہ شعر لکھے ہوئے، یہ جالی کس نے بنائی اور کنہوں نے یہ شعر لکھا؟ جب ترکوں کی حکومت تھی یہاں پہ، انہوں نے یہ جالی مبارک بھی بنوائی اور اس پر یہ شعر بھی لکھوائے۔ اچھا، رو رو کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، میں نے قرآن میں پڑھا ہے، اللہ فرماتا ہے اگر تم سے گناہ سرزد ہو جائے تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، میں حاضر ہوں۔ وہاں حضرت علی موجود تھے۔ کون؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم موجود تھے۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، اور اللہ سے میں معافی مانگتا ہوں، آپ بھی میرے لیے معافی مانگیں، آپ بھی۔ ایک شرط میں نے پوری کر دی، حاضر ہو گیا ہوں، دوسری شرط بھی میں نے پوری کر دی کہ میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں، اور تیسری شرط آپ سے متعلق ہے۔ سمجھ آ رہی؟ پھر کیا ہوا؟ لال دین غور کیجئے، یہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں قرآن مجید کی ایک تفسیر ہے، اس کا نام ہے تفسیر قرطبی۔ اس تفسیر قرطبی میں یہ حدیث ہے، یہ روایت ہے۔ حضرت علی اس کے راوی ہیں۔ حضرت علی سے کوئی زیادہ مستند آدمی ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ وہ راوی ہے اس حدیث کے۔
آج کل کا اسلامی سکالر جھوٹ بول سکتا ہے، ڈاکٹر جھوٹ بول سکتا ہے، سیاستدان جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن اللہ کے صحابی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ حضرت علی کیا فرماتے ہیں جب رو رو کر عرض کرتا یا رسول اللہ میری سفارش کریں؟ حضرت علی فرماتے ہیں فَلُودِيَ مِنَ الْقَبْرِ إِنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَكَ، قبر شریف سے آواز آئی، قبر شریف سے آواز آئی، رونے والے تم نہ رو، اللہ تعالیٰ نے تیرے تمام گناہوں کو بخش دیا۔ معلوم ہوا اللہ کے تمام نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ جب قرآن کہتا ہے کہ شہید زندہ ہے، شہید قرآن کہتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے خاطر جام شہادت نوش کیا ان کو مردہ مت کہو، اللہ کہتا ہے بلکہ وہ زندہ ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ آپ کا امتی شہید زندہ ہے تو اللہ کا نبی کیوں نہیں زندہ؟ ایک بزرگ گزرے ہیں سید احمد رفاعی، حضرت غوث پاک کے ہم زمان ہیں۔ جس طرح قادری سلسلہ ہے اسی طرح رفاعی سلسلہ ہے۔ آپ سید ہیں، کیا ہے؟ جب مدینہ منورہ حاضری کے لیے گئے لوگوں کو پتہ چلا، کیونکہ تعداد کم تھی، بستی تھی، باہر سے کوئی آتا تھا تو پتہ چل جاتا تھا، تو انہوں نے لوگوں نے کہا جی آپ کہتے ہیں میں سید ہوں، آپ کے سید ہونے کی دلیل کیا ہے؟ یہاں تو ہر شخص سید بن گیا ہے۔ ایک ہمارے ملنے والے افسر تھے، وہ کہتے تھے کہ جب پاکستان بنا لوگ ہجرت کر کے انڈیا سے پاکستان آئے تو ہجرت کرنے والے کچھ لوگ بارڈر پہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے دیکھا کہ پیچھے ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا تو کسی نے کہہ دیا جی میں سید ہوں، جی میں کیا ہوں؟ کسی نے کہا میں سید ہوں، کسی نے کہا میں راجپوت ہوں، کسی نے کہا میں شیخ ہوں، کسی نے کچھ کہا۔ بھی پیچھے تو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے نا کہ وہ تردید کرے کہ بھی تم سید تو نہیں، اور تم اپنے آپ کو سید کیوں کہہ رہے ہو؟ اور یہ یاد رکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص اپنے آپ کو، کوئی شخص دوسری قوم کی طرف، دوسری کاسٹ کی طرف منسوب کرے، حالانکہ وہ اس کا اس کاسٹ سے تعلق نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ سمجھ آ رہی میری؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی کاسٹ کو چھوڑ کر دوسری کاسٹ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے، ارئی نہیں ہے کہتا ہے میں ارئی ہوں، گجر نہیں ہے کہتا ہے میں گجر ہوں، وہ شیخ نہیں ہے کہتا ہے میں شیخ ہوں، راجپوت نہیں ہے کہتا ہے میں راجپوت ہوں، مغل نہیں ہے کہتا ہے میں مغل ہوں۔ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ زاہد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص اپنے آپ کو دوسری قوم، دوسری کاسٹ کی طرف منسوب کرتا ہے، بٹ نہیں ہے تو کہتا ہے میں بٹ ہوں، جی
جس طرح ریحان بٹ ہے، تو حضور فرماتے ہیں اس پر اللہ کی لعنت ہے، تمام فرشتوں کی لعنت ہے، اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی اس پر لعنت ہے۔ آج کل بہت بناوٹی سید بنے ہوئے ہیں۔ تو مدینہ والوں نے حضرت سید احمد کبیر رفاعی سے کہا، جی آپ کہتے ہیں کہ میں سید ہوں، دلیل کیا ہے آپ کی؟ آپ نے فرمایا چلو سرکار کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ قبر شریف پہ آئے اور عرض کیا، السلام علیکہ یا جدی یا رسول اللہ، آپ پر سلام ہو اے میرے نانا جان اور اے اللہ کے رسول، اے میرے نانا جان اور اے اللہ کے رسول، آپ پر سلام ہو۔ اب بہت سارے تعداد لوگوں کی وہاں موجود تھی، تو قبر شریف سے آواز آئی، وعلیک السلام یا والدی، اے میرے بیٹے تجھ پر سلام۔ سارے مدینہ والوں نے سن لیا، ان کو یقین آ گیا کہ یہ بناوٹی سید نہیں ہے، یہ اصلی سید ہے۔ تو یہ بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور آپ کا امتی جو بھی آپ سے عرض کرتا ہے آپ اس کی عرض کو سنتے ہیں اور اس کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ تو گناہ بخشوانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 طریقے بیان فرمائے۔ پہلا یہ کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے جس نے گناہ بخشوانا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ سے عرض کرے، یا اللہ میرا گناہ بخش دے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آپ بھی سفارش کریں، یا اللہ اس کا گناہ معاف کرو۔ اب یہ خاور بٹ ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، یہ تو ٹکٹ لے کے چلا جائے گا مدینہ شریف، جی یاسر صاحب بھی چلے جائیں گے، ریاض صاحب بھی چلے جائیں گے، عمران بھی چلا جائے گا، یونس بھی چلا جائے گا، عامر بھی چلا جائے گا، پیسے والے ہیں۔ وہاں جا کے تو یہ عرض کر سکتے ہیں نا، جی حاضر ہو گئے ہیں، گناہ بخشواؤ ہمارے۔ لیکن جن کے پاس بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہیں، جی وہ وہاں نہیں جا سکتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ آپ کے پاس آئے، وہ وہاں تو نہیں جا سکتا، پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل امام غزالی نے بتایا۔ امام غزالی کہتا ہے کہ جب تم پڑھتے ہو نا التحیات للہ والصلوات والطیبات، پڑھتے ہو کہ نہیں؟ طیبات پر رک جاؤ، پھر کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، تجھ پر سلام ہو اے اللہ کے نبی۔ تو الطیبات، التحیات للہ والصلوات والطیبات پر تم رک جاؤ جب التحیات پڑھتے ہو۔ تو امام غزالی کہتا ہے وَأَحْضِرْ فِي قَلْبِكَ شَخْصَ الْكَرِيمَ فَقُلْ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔ نمازی الطیبات پر رک جا، رکنے کے بعد یہ تصور کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے ہیں، پھر کہو السلام علیکہ، تجھ پر سلام۔ بھی جو سامنے ہوگا تو السلام علیکہ کہیں گے نا، جو سامنے نہ ہو تو اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیہ، اس پر سلام ہو۔ تو سرکار وہ فرماتے ہیں امام غزالی، الطیبات پر رک کر تم تصور کرو کہ میرے آقا میرے سامنے ہیں، پھر تم کہو السلام علیکہ ایھا النبی۔ دوسرا حدیث میں ہے کہ جب تم گھر میں داخل ہو، گھر میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھر والوں کو سلام کرو۔ بیوی بھی گھر میں ہے نا، بچے بھی گھر میں ہیں، تم کیا کرو؟ تو آج کل مرد شرماتے ہیں کہ میں بیوی کو سلام کروں، وہ تو چوڑی ہو جائے گی کہ نہیں۔
لیکن سرکار فرماتے سلام کرو، سلام کرنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ گھر میں سلام کرنے کے بعد پھر 3 مرتبہ پڑھو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 3 مرتبہ پڑھو تو اس گھر میں برکت ہوگی اور رزق اللہ تعالیٰ وسیع عطا فرماتا ہے۔ کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اگر گھر میں کوئی نہ ہو، گھر میں پھر چپ کر کے چلے جائیں گے اندر؟ فرماتے نہیں، تم کہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے اللہ کے نبی تم پر سلام۔ بھائی سرکار کو سلام پیش کرنا ہے تو وہ فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ لِأَنَّ روحہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک حاضر فی بیوت المسلمین، تمام مسلمانوں کے گھروں میں جلوہ گر ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں بھی اگر آپ تصور کر لیں کہ میرے آقا میرے سامنے، پھر عرض کریں یا اللہ میں آپ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میرے گناہ بخش دے، اور عرض کریں یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں، تو یہاں بھی کرم ہو جائے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے ملک کو فسادیوں سے نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔